درجہ امامت کا مقام بڑا جلی ہے، بڑا لطیف ہے، بڑا بلند ہے. امتحان لیا حضرت ابراہیم کا. اذ ابتلی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمایا. کہے میں آزمایا؟ بے کلمات، سارے کلمات پہ امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے انہیں تمام کیا. کس کو تمام کیا؟ کلمات کو. توجہ چاہنا، کلمات کو تمام کیا. اب ذرا اتمام کلمات پر آپ کی نظر رہے. میں پیغام دینے جا رہا ہوں اور بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے کیا لفظ رکھا؟ ہم نے ابراہیم کا کلمات سے امتحان لیا. اور کلمات کو انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے پورے کلمے پڑھے، ناقص کلمہ نہیں پڑھا، پورا کلمہ پڑھا. توجہ کرے گا، سارا کلمہ پڑھا. حضرت ابراہیم نے مکمل کر دیا، تمام کر دیا. اتمہ، اتمام کی منزل پر پہنچا دیا. کلمات کا اتمام کیا، کمپلیٹ کیا. ناقص کلمہ نہیں پڑھا، ادھورا کلمہ نہیں پڑھا. اب ذرا دیکھیے تو اللہ نے لفظ رکھا ہے کلمات. کلمات جمع ہے کلمے کی. ایک کلمہ، کلمہ، دو کلمے، کلمتان، کلمات، دو سے زیادہ کلمے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کلمے صرف دو ہی نہیں ہے، دو سے زیادہ ہے. اور کہیے گا کلمات کا مطلب کیا ہوا؟ دو سے زیادہ کلمے ہیں. آپ تو دو ہی پر رکے ہیں، کلمہ نہیں ہے، کلمتان نہیں ہے، کلمات ہے. دو سے زیادہ کلمے لاؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. غور کریں گے، ناقص کلمہ نہیں پڑھا حضرت ابراہیم نے. اور قرآن پڑھ کے دیکھیے گا، کھول کے تلاوت کیجیے گا، اپنے دلوں کو معطر کیجیے گا، اپنی ماں کو دعا کیجیے گا، اپنے مذہب پر فخر کیجیے گا، اپنے عقیدے پر اعتبار کیجیے گا. عجیب منظر ہے. حضرت ابراہیم نے جب کلمات کو تمام کر لیا تو پورے قرآن میں چلے گئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک. اللہ نے کسی نبی کو یہ ٹائٹل نہیں دیا جو حضرت ابراہیم کو دیا. کون سا ٹائٹل؟ سورہ صافات 36واں سورہ 83ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان من شیعتہ لا ابراہیم، ابراہیم تو شیعہ تھا. تو قرآن نے بتا تو دیا کہ شیعہ وہی ہوتا ہے جو پورے کلمے پڑھے، جو ادھورے پڑھے شیعہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ناقص کلمہ پڑھنے والا شیعہ نہیں ہوتا، ادھورا کلمہ پڑھنے والا شیعہ نہیں ہوتا. جو کلمات کو تمام کرے، پورا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وآلہ المعصومین ہدی اللہ، آخری تک کلمہ پڑھے. حضرت ابراہیم نے اتمام کیا. حالانکہ نبیوں کو بڑے بڑے ٹائٹل دیے، بڑے بڑے القاب دیے اللہ تعالیٰ نے، مگر یہ لقب کسی کو نہیں دیا. آپ پڑھیے سورہ مریم 19واں سورہ 51ویں آیت. حضرت موسیٰ کے لیے ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا كَانَ رَسُولًا. ہمارے موسیٰ کا ذکر کرو نبی، کتاب میں وہ مخلص تھے اور وہ نبی تھے. دیکھیں ٹائٹل دیا ہے مخلص، خالص، شیعہ نہیں کہا. توجہ کریے گا، آگے بڑھیے 54ویں آیت. حضرت اسماعیل کا ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ نَبِيًّا. دیکھو صادق الوعد تھا، صادق کا لقب دیا، شیعہ کا لقب نہیں دیا. 56ویں آیت سورہ مریم 19واں سورہ. حضرت ادریس کا ذکر ہوا. کیا ذکر ہوا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. صدیق کا لقب دیا ہے مگر شیعہ نہیں کہا. پھر سورہ اسحاق 38واں سورہ 17ویں آیت. حضرت داؤد کا ذکر ہوا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا زَكَرِيَّا ذَا الْعَيْنِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہمارے داؤد کا ذکر کرو، وہ قوت والا تھا اور بڑا نیک تھا، اس کا ذکر کرو. دیکھیے اواب کہا، ایک اس کو لقب دیا، شیعہ نہیں کہا. آگے بڑھیے، پھر سارے نبیوں کی بات کہی، سارے رسولوں کی بات کہی. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ایک پیغمبر آدم کا ذکر کرو، نوح کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو، فلاں کا ذکر کرو، اسماعیل کا ذکر کرو، یسع کا ذکر کرو، ذوالکفل کا ذکر کرو. اور یہ سارے نبی کون تھے؟ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. یہ سارے خیر والے تھے. توجہ چاہا، کون تھے؟ سارے خیر والے تھے. اب جائیے تفسیر پڑھیے، جا کر تفسیر قرآن دیکھیں، دوسری تفسیریں دیکھیں. یہ سارے اخیار تھے. اخیار جمع ہے خیر کی. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سب
ایک ایسے صدیق ہے، صادق ہے مخلص ہے، ایک سے ایک لقب ملا، مگر شیعہ لقب کسی کو نہیں دیا، یہ حضرت ابراہیم ہی کو ملا۔ اور جب شیعہ ہو جاتا ہے تو عجیب منزل ہے۔ ایک مرتبہ کا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کرو ابراہیم کا کتاب کے اندر، چونکہ وہ معمولی نہیں تھا، پہلے صدیق تھا اور پھر نبی تھا، صدیقاً نبیّا، پہلے صدیق اور بعد میں نبی۔ تو کیا دلیل ہے صدیقیت کی؟ غور کریے گا، صدیق تھے حضرت ابراہیم، کس معنی میں صدیق، کس اینگل سے صدیق، کس رخ سے صدیق؟ کیا کیا تھا حضرت ابراہیم نے؟ بت توڑے، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، بتوں کو کھینچا، یہ سب کچھ کیا، بیٹے کو چھری کے نیچے رکھا، یہ سبجیکٹ ہے کیسے صدیقیت کے؟ صدیق کیوں بنے؟ کہاں پہ صدیق کہہ دیا؟ حضرت ابراہیم نے تصدیق کی، وہ صدیق ہو گئے۔ غور کریے گا، پھر کیا کیا کہ نمرود کے دربار پر گئے۔ آئے، یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نمرود کے دربار میں کیا کرنے گئے؟ وہ تو باطل کا دربار ہے، ظالم کا دربار ہے، مشرک کا دربار ہے، کافر کا دربار ہے نہ جائیے، نجس کا دربار ہے، تو جا رہا ہے۔ تو قرآن بتانا چاہتا ہے کہ صدیق باطل کے دربار میں بھی جاتا ہے۔ جو صدیق ہوتا ہے وہ باطل کے دربار تک جاتا ہے۔ باطل کے دربار تک جانا یہ صدیقیت کی سیرت ہے۔ اور جو جاتا ہے اور جانے کے بعد جاتا ہے، یہ غلط کر رہا ہو۔ اور جو کریں گے حضرت ابراہیم پہ صدیق تھے نا، باطل کے دربار میں جا کے کیا کہا؟ جھوٹا ہے تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ نمرود نے بحث تو کی مگر اپنے آپ کو صدیق نہیں کہا۔ وہ کیا کہنا جا رہا؟ وہ قابلے پر اپنے آپ کو صدیق نہیں کہا۔ نمرود تھا نا، اپنے آپ کو صدیق نہیں کہا، مدینے کا مردود نہیں تھا۔ اس طرح سمجھیے، اب دیکھیے منزل ہے۔ حضرت ابراہیم آ گئے، صدیق تھے نا، دربار میں آ گئے، اپنا حق منوانے آ گئے، حقیقت کو منوانے آ گئے، صداقت کا کلمہ پڑھوانے والے آ گئے۔ دربار نمرود کا ہے، باطل کا ہے، لشکر اس کا ہے، فوج اس کی ہے، ارکان اس کے ہے، بھیڑ اس کی ہے، اجتماع اس کا ہے، کراؤڈ اس کا ہے، ارکان اس کے ہیں، مگر کس انداز سے آیا ہے؟ اللہ کا یہ صدیق آنے کے بعد کیا کہا؟ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ کہاں ابراہیم؟ اب ذرا قرآن پڑھیے اور دیکھیے جا کر قرآن مجید سورہ بقرہ 258 آئے، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملکا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارے بندے ابراہیم سے الجھ پڑا، حالانکہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، حضرت ابراہیم پہنچے اس کے پاس اور بحث ہو گئی، حجت ہو گئی، تکرار ہو گئی۔ وہ کہتا تھا میں خدا، ابراہیم کہتے تھے نہیں تو خدا نہیں ہے۔ صدیق تھے نا، کہہ رہے تھے تو خدا نہیں ہے۔ اللہ اس کو صدیق کا لقب دیتا ہے جو وحدت کی گواہی دیتا ہے، اور جو کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ کہ تو کیسے کہتا ہے میں خدا ہوں؟ کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم دلیل لائیے، آپ کا خدا کیا ہے؟ تو قال ربی الذی یحیی و یمیت، بھئی میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، انا احیی و امیت۔ کہ تو کیسے کرتا ہے؟ بیچارے کو ایک کو سزا سنائی ہوئی تھی، قید خانے سے اسے بلایا، آزاد کر دیا۔ ایک سڑک پہ جا رہا تھا، اسے پکڑا، قتل کر دیا۔ کہ دیکھو ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی، حالانکہ بےہودہ آرگومنٹ تھا، اسے تھوڑا ہی تھا یہ زندگی دے رہا ہے، یہ موت دے رہا ہے۔ دیکھ رہے نا، جب کبھی جھوٹا کسی مرتبے پر آ جاتا ہے تو ایسی چیزوں کا سہارا لیتا ہے، اونٹ پٹان کا لائن دیتا ہے، حقیقت تک نہیں آتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ اپنی منزل سے گرتا چلا جا رہا ہے، اب تو چونکہ صدیق تھے نا، جاہل کے منہ نہیں لگنا چاہتے تھے، اس کی دلیل تو رد نہیں کیا۔ جب اس نے یہ کہا زندگی میں بھی دیتا ہوں، موت میں بھی دیتا ہوں، ایک کو قتل کیا، ایک کو آزاد کیا۔ اب حضرت ابراہیم نے دوسری بات کہی، اب کہتے ہیں ان اللہ یاتی کی شمس من المشرق فاتح رہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ تو چاہتا میں یہی روکتا ہوں آپ کو، ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کی نظر میں اللہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب مغرب سے سورج نکال دے
اس کو ذرا سمجھ لیجئے، حضرت ابراہیم جیسا پیغمبر، اور کریے گا، عبدیت سے گزر چکا، نبوت سے گزر چکا، رسالت پہ فائز ہو چکا، خلت پہ فائز ہو چکا، امامت کا عہدہ مل چکا، اس کے بعد صدیقیت کی ڈگری مل چکی، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ تو ابراہیم کی نظر میں مغرب سے سورج نکالنا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ کہنا چاہ رہا یہ کسی ملا کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ایک معتبر پیغمبر کہہ رہا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ ملاحظہ کریں گے، اب قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر نمرود مبہوت ہو کے رہ گیا، بے بس ہو کے رہ گیا، چونکہ وہ تو نکال نہیں پاتا تھا۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، گزر گیا، اس کو قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو چاہا اور آیت کو ناسخ بنا کے رکھا، منسوخ بنا کے نہیں رکھا۔ اس آیت کی ویلیڈیٹی ہے، گارنٹی ختم نہیں ہوئی۔ جو چاہا دیکھیے گا منزل پہ پہنچا ہے نا، کمال ہے۔ یعنی قرآن میں حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود سے جو بحث ہوئی تھی اور جو آرگومنٹ ہوا تھا، جو دلائل پیش کیے تھے، اور خدائی کا مرحلہ جو حضرت ابراہیم نے طے کیا تھا صدیقیت کی بنا پر، اس کو قرآن میں کیا لکھا کہ جو مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا، اور جو چاہا وہ خدا ہے نا۔ تو اب قرآن میں جب یہ آیت ہے اور آیت پڑھنے والا آیت دیکھ رہا کہ جو مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا، تو اگر کبھی کوئی سورج ابھار دے، کچھ کہنا چاہ رہا اور انسانیت خطرے میں آ کر اسی کو خدا کہنے لگے تو اس کی غلطی کیا ہے؟ آپ نے قرآن میں لکھا ہی کیوں؟ اور جو چاہا آپ نے قرآن میں تحریر کیوں کیا کہ جب مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا؟ ابراہیم اول تو یہ بات آپ نے کہی تو کیا آپ کو یہ علم نہیں تھا کوئی ایسا بھی آئے گا جو مغرب سے سورج نکالے گا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں تھا؟ آپ نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں تھا، پھر یہ کیوں کہا آپ نے؟ کہہ کے چلے گئے۔ چلیے ابراہیم نے تو کہہ دیا تھا، اس کو قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اگر علی سورج نکال دے تو علی کو خدا ماننا چاہیے کہ نہیں؟ چپ ہے نہیں، آپ پھنسیں گے نہیں، بچا کے لے جاؤں گا، بھاگنے نہیں دوں گا، صراط مستقیم سے ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے جو سورج نکال دے، اور کسی چھوٹے بڑے کی بات تھوڑا ہی ہے، حضرت ابراہیم کتنا عظیم پیغمبر، صاحب قربانی، صاحب ملت، معمار کعبہ، اتنا بڑا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جو مغرب سے سورج نکال دے وہ خدا، تو جو نکالے گا وہ خدا ہوگا کہ نہیں؟ اسے خدا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ بات قرآن میں لکھی ہے، سورہ بقرہ کی دوسرے سورے کی 218 نمبر آیت میں جائیے، یا تو اس آیت کو نکالیے ورنہ علی کو خدا مانیے۔ کا کیا مطلب؟ اب میں پوچھوں نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ یہ 51 رکعت نماز، یہ تراویح، یہ کھڑے ہو کر، یہ بیٹھ کر، یہ رات بھر کیوں کھڑے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، چونکہ قرآن میں لکھا ہے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ بھوکے کیوں مر رہے ہو؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ 30 دن تک آپ نے اپنے دہن کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ نہ بیڑی پی سکتے، نہ سگریٹ پی سکتے، نہ ہفتے کو کش لے سکتے، نہ چائے کی چسکی لے سکتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیا بات ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ رکھو، قرآن میں لکھا ہے۔ حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ کہ قرآن میں لکھا ہے۔ زکات کیوں دیتے ہو؟ کہ قرآن میں لکھا ہے۔ تسبیح کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے۔ سجدے کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے۔ زکات کیوں دیتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے۔ یہ اذان کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اقامت کیوں کہتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے۔ یعنی مسلمان بڑا بچپن ہے، قرآن میں جو لکھا ہے وہی کرے گا۔ اور جو جانا تو جب قرآن میں جو کچھ لکھا ہے آپ وہی کرتے ہیں تو قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے جو مغرب سے سورج نکال دے۔ مسلمانوں تمہارا ہر عمل قرآن کی بنیاد پر ہے نا، قرآن کی بنیاد پر ہے۔ اب دیکھیے سچویشن کتنی ڈینجرس ہو گئی، اس کو ذرا دیکھیے۔ ہر مسلمان گھرا ہے اس آیت میں، بھئی تم ہر کام قرآن کی آیت پر کرتے ہو، قرآن کی آیت کو دیکھتے ہو، قرآن کی آیت کا حکم مانتے ہو، وہی کرتے ہو۔ تو یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے کہ جو سورج نکال دے وہ خدا، علی نے نکال دیا، مانو علی کو خدا۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہی ہو گیا جو تم نے کیا، دیکھ رہے نا؟ اب میں نے کہا مانو علی کو خدا، تو کہ تم ہر قرآن کی لکھی ہوئی بات مانتے ہو، یہ بھی قرآن کی لکھی ہوئی ہے، کہ تم نے آپ بھی مانیے؟ نہ، ہمیں نہیں ماننے کی ضرورت، ماننا آپ کو پڑے گا۔ کہ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آپ کے
لیا گیا کفایت قرآن، اکیلے قرآن ہی کو اگر سب کچھ مان لیا تو ایمان نہیں رہے گا، ایمان سلامت نہیں رہے گا، انسان کا ایمان نقصت ہو جائے گا۔ چونکہ قرآن میں اتنے مقامات آئے ہیں جہاں پر انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، شرک کا دامن ہاتھ پہ آ جائے گا۔ اسی لیے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، اہل بیت کو شریک قرآن بنایا۔ اور ہم تو ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، آج بھی ہمارا قرآن اکیلا نہیں ہے، السلام علیکم یا شریک القرآن، آج بھی امام شریک قرآن ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو رجوع کرو، پتہ چل جائے گا منزل ہے۔ ہمارا قرآن کبھی بے وارث نہیں رہا، ہمارا عقیدہ کبھی بے وارث نہیں رہا، ہمارے آقا و مولا کا ہمیشہ ہمارے سروں پہ سایہ رہا، ان کا سہارا رہا، ان کا وسیلہ رہا۔ اب کہیں بہکے کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت دینے والے موجود ہیں، وہ جاننا ہو حکمتن یہدونا بامرنا، یہ امام ہے جو ہدایت کر رہے ہیں اور ہدایت کرتے رہے، چونکہ ان کی ہدایت کو بریک نہیں ہے، کہیں رکے گی نہیں، تو جب رکے گی نہیں تو ہمیں افسوس کی کیا بات، پریشانی کی کیا بات، زحمت کی کیا بات؟ ارے مشکلیں ان کے لیے ہیں جن کا کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ جہاں 14 مشکل کشا ہو وہاں حیرانی کی کیا بات ہے، وہاں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہ ہم آیات قرآنی میں پریشان ہوتے، نہ ہم مسائل انسانی میں پریشان ہوتے، نہ ہم مشکلات میں کبھی دل تھوڑا کرتے، نہ ہم کبھی پرابلمز میں ہوپلیس ہوتے۔ ہم تو ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، چونکہ ہم نے اطمینان والوں کا دامن پکڑا، جو نفس اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو ید اللہ ہے۔ اور دیکھو بے نیازی، دیکھو علی کی استغنا، دیکھو یہ ہے کمال انسانیت۔ بس ایک ہی جملہ کہوں گا، کیا کمال انسانیت ہے؟ امامت کا مقام دیکھو، جب علی نے سورج پلٹایا اور علی نے سورج کو پلٹانے کے بعد سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا تو ایک پوری فوج کھڑی ہے، اے ابو طالب کے بیٹے آپ انسان نہیں ہیں، آپ خدا ہیں۔ کہو خدا؟ میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ خدا ہوں، میں اللہ کا عابد ہوں، وہ میرا معبود ہے۔ کہ نہیں، آپ بھی خدا ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی مخلوق در علی پر خدائی لیے کھڑی ہے اور علی قبول کرنے کو تیار ہے۔ ذرا بے نیازی تو دیکھو، خدائی لے لیجئے، خدائی لے لیجئے، خدائی لے لیجئے۔ انسان کی وہ بھی ہوتی ہے، نفسیات ہوتے ہیں، اگر آپ اسے بڑھا چڑھا کے کہیے تو بغلیں پھول جاتی ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے آیت اللہ کہتے ہیں میں اتنا خوش ہوگا۔ تو جس مرتبے کے لائق نے اس مرتبے پہ پہنچانا ہو جاتا ہے نا، مگر یہ علی ہے۔ لوگ آئے کہ آپ خدا ہیں، اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خدا نہیں، میں خدا نہیں۔ اب میں کن الفاظ میں آپ کے بڑے ذہنوں میں یہ بات ڈالوں، اور کریے گا، علی کا سجدہ کتنا وزنی ہے اس کو کون جانے؟ نبوتوں کے سجدوں میں بھی اتنا وزن نہیں ہے، چونکہ نبوتوں کے مرحلے پر اس کی توحید خطرے میں نہیں آئی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر اتنا تو ہوا کہ نبی کو بیٹا کہا ہے اللہ کا، کسی کو اللہ نہیں کہا، بہت جو چاہ رہا، کسی کو خدا نہیں کہا، ابن خدا تو کہا گیا، فرزند خدا تو کہا گیا، مگر علی واحد وہ کردار ہے جس کو خدا کہا جا رہا ہے۔ آج توحید جا رہی ہے تو نبوتوں کے سجدوں میں کمال نہیں۔ اگر علی آج سجدہ نہ کر دیتے تو توحید نہ بچتی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کے سجدے میں اللہ کی وحدت کو بتایا تو ہر جزا الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے کہا ہاں تیرے سجدے میں زور ہے، جس نے میری توحید کو بتا دیا، اور میں بھی اللہ ہوں۔ اگر ساری کائنات کو تیرے ولادت کا پر سجدے نہ کرا دوں تو مجھے اللہ نہ کہنا۔ کہتے تو موجود ہے، سلام پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سجدے نے توحید کو بچا لیا۔ یہ ہے عجیب بات، نہ باپ کا جواب نہ بیٹے
گا جواب. یہ خاندان ہی بڑا اہم ہے. اس خاندان کے سجدے توحید کو بچاتے ہیں, اسلام کو بچاتے ہیں, رسالت کو بچاتے ہیں. علی نے سجدہ کیا تو توحید بچی, حسین نے سجدہ کیا تو اسلام بچا. دیکھ رہے ہیں. اور سجدے بھی کہتے علی نے سجدہ کیا, سجدہ ہے بڑا اہم سجدہ ہے. خدائی خلقت پوری مخلوق خدائی لیے کھڑی ہے, اور علی نے بے نیازی کے ساتھ اس کو بالکل نکار دیا. نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے عبدیت پسند ہے, میں معبود نہیں ہوں. فوراً سجدہ کیا, سجدے نے ثابت کر دیا کہ خدا ہے. پھر وہی ایک مرتبہ تبدیلی آئی اور اسلام پہ وہ خطرناک بادل منڈانے لگے اور مٹانے کی سازش ہو گئی. اب پھر وہی گردن جھکی, اور کس طرح جھکی؟ سجدے میں سر رکھ دیا, سر پہ خنجر آ گیا, گلا کٹا لیا. اور گلا کٹایا تو کس عنوان سے کٹایا, کس طرح کٹایا؟ کیا کہہ رہے تھے حسین سجدے میں؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے وہ راز و نیاز کی باتیں؟ اپنے لیے کچھ نہیں کہا, بھائی ایک ہی جملہ کہا, الہی و سیدی, اے میرے پروردگار, اے میرے سردار, اے میرے مالک, اے میرے خالق, دیکھ میں نے جو وعدہ کیا تو وہ پورا کر دیا, اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر دے. براہ راست پروردگار سے باتیں ہو رہی ہیں. کتنے کمال کا تھا یہ سجدہ, کتنا عظیم تھا یہ حسین کا سجدہ, کتنا برتر تھا یہ حسین کا سجدہ. ایک سجدہ پورے اسلام کو بچا لے گیا, ایک سجدہ سارے نبیوں کی پوری محنتوں کو, ریاضتوں کو, اور جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی تھی سب کو بچا کے لے گیا. ہاں مسلمان کیا جانے اس سجدے کا وقار کیا ہے, اس سجدے کے لیے حسین کو کیا کیا دینا پڑا نہیں جانتے. جوان کا سینہ دینا پڑا, بھائی کے برابر کے شانے دینا پڑے, بچے کے گلے سے تیر کھینچنا پڑا. تیر کھینچنا کوئی آسان تھا؟ ننھا معصوم 6 ماہ کا علی اصغر, آپ نے کبھی دیکھا, کبھی فکر فرمائیے جب حسین لائے ہیں علی اصغر کو تو کس عالم میں لائے ہیں؟ آبا کا دامن ہے, آبا کے دامن کے نیچے علی اصغر. علی اصغر کو یہ تو میدان کی شکل ہے, منظر ہے, مگر ذرا خیمے کی بات میں تو دیکھو. علی اصغر کی ماں رباب ہے. رباب ایک ملک کی شہزادی ہے, یمن کی, یہی یمن جو آپ کے پاس ہے, یہاں کی شہزادی تھی. اور آپ کے والد گرامی وہاں کے بادشاہ, اور ان کا تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں تھا, مثال نہیں تھی. اکلوتی بیٹی حضرت رباب کو سارے فنون سکھا دیے تھے. جب علی اصغر کو لینے کے لیے امام حسین خیمے میں آئے ہیں اور جناب رباب کی آغوش سے لیا اور لے کے چلے تو خیمے کا پردہ ہلا اور ایک آواز آئی, فرزند زہرا قمیص پر ایک کرم. حسین نے مڑ کے کہا رباب کیا دل تھرا رہا ہے, علی اصغر پیارا ہے, نہ لے کے جائیں علی اصغر کو میدان میں. تو جناب رباب نے کہا نہیں مولا, فرزند زہرا آپ پر لاکھ اصغر قربان, مگر کرا لے آئے. علی اصغر کو لے کے آئے, جناب رباب نے گود میں لیا. اب یہاں پر اظہر حسن زیدی خطیب آل محمد خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ لکھتے ہیں کہ ماں نے بیٹے کو لیا, آنکھوں میں سرما, بالوں میں کنگھا, کپڑے بدلوائے, اور ایک مرتبہ رومال سے پٹکا باندھا, آستین اڑا دی اور امام حسین کو دیا, لیجیے آقا میرا بیٹا مجاہد بن گیا, میرا بیٹا سپاہی بن گیا. سب سچ کے گئے تھے نا, سب اسلحہ لگا کے گئے تھے, میرا لخت جگر بھی تو میدان میں جا رہا ہے اور سب سے بڑا رن فتح کرے گا. علی اصغر کو لے جائے, پھر حسین لے کے چلے, کچھ دیر لے کے چلے تھے. اب وہ کب محسوس کیجئے گا جو ایک ماں کے دل میں ہے, ذرا محسوس کریے گا. حضرت رباب پھر ایک مرتبہ بولی اور پکارا آپ نے, پردہ ہلا, پھر وہ چلمن خیمے کی متحرک ہوئی, حسین کے کانوں تک آواز آئی, فرزند زہرا علی کے لخت جگر ذرا ایک طرف آؤ. حسین پھر مڑے, قریب آئے, کیا بات ہے رباب, دل ہل رہا ہے, لرز رہا ہے, طبیعت نہیں چاہتی ہے, دل نہیں گوارا کرتا ہے, تمہارا ذہن اس بات پر تیار نہیں ہے ہم اصغر کو میدان میں لے جائیں. کہا نہیں فرزند زہرا, بات یہ نہیں ہے, ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرے بچے کو مجھے دے دیجئے. جناب رباب نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا اور لینے کے بعد تاکہ بڑی غور سے دیکھتی رہی. علی اصغر نے آنکھیں کھولی, ماں کی آنکھوں کو دیکھا, آنکھوں میں جھانکا, اس امید کو, اس ارمان کو, اس خواہش کو, اس تمنا کو جو کروٹیں لے رہی تھی جناب رباب کے دل میں, اس کو پہچانا. حضرت رباب نے کہا اصغر بیٹے تو جانتا ہے میں شیطانی نہیں ہوں, سوچئے گا میں خاندان بنی ہاشم کی نہیں ہوں, میرا دوسرا ملک ہے,
کوئی نقص قدم نہ اٹھ جائے، ناقص قدم نہ اٹھ جائے، کوئی کمی نہ ہو جائے، جہاد میں کمی نہ آ جائے لگتے جگر، اس لیے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ باپ تو امام تھا، امامت کی طرف سے تو کوئی خامی نہیں آ سکتی، ماں کے دودھ کا اثر رہا ہوگا۔ میرے اصغر تیرے ہاتھ ہے میری آبرو، تیرے ہاتھ ہے میری عزت۔ اصغر نے ماں کو غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی، حسین لے کے آگے، اب چونکہ تیر انداز کی بیٹی ہے نا، سارے فنون جانتی ہے، اصغر سے میری طرف دیکھیے۔ حسین ایک مقام پہ آ جو بلندی پر تھا، درمیان میں یہ بلند مقام، ادھر فوج سامنے خیمہ، حسین نے علی اصغر کے اوپر سے قبا کا دم رکھایا اور ایک مرتبہ کہا فوج اشقیاء یہ دیکھو کہ میں کس کو لایا، یہ میرا بچہ 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اور اگر خود نہیں آتے ہو پانی لے کر تم یہ سوچ لو گے کہ اس بہانے سے میں پی لوں گا تو میں زمین گرم پر ہی ڈال دیتا ہوں۔ ارے ذرا دل پہ تو ہاتھ رکھیے، رباب کی جان کو کہاں نکالا ہے، جس زمین پر دانا گرے تو بھول جائے، پانی اگر رکھا جائے تو ابلنے لگے۔ علی اصغر دیر تک زمین پر لیٹے رہے، حجت تمام کرتے رہے، کوئی بھی قریب نہ آیا۔ حسین نے آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد کان نے جملہ کہا علی اصغر حجت خدا کے لال ہو لوٹے جگر، تاریخ بنا دو بیٹا، بتا دو کہ یہ ظالم ہے سامنے اور بڑے سنگدل ظالم ہے۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا اور یہاں پر حدیث ابن مسلم لکھتا ہے پورا یزید کا لشکر بے قابو ہو گیا اور لشکر میں ایک ہنگامہ، ایک تہوانہ ہو گیا، لشکر انقلاب آنے کے امکانات ہو گئے، عمر اعظم گھبرا گیا، عمر اعظم گھبرا گیا، یہ لشکر کو کیا ہو گیا، آوازیں آنے لگی، ہاں عمر اعظم حسین کو پانی کیوں روکا، اس بچے کی کیا خبر ہے، پلا کر کیوں نہیں ہے، ایک زبان کی ذرا سی حرکت نے انقلاب آنے کر دیا۔ ہرملا کو بلاتا ہوا عمر اعظم اپنے گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہوا اور کہا ہے نا ہرملا، کہاں ہے ہرملا، ہرملا کمین کہاں سے آگے آیا، کیا بات ہے امیر، کہ حسین کے کلام کو قطع کر، سمجھئے گا حسین کے کلام کو قطع کر۔ ہرملا نے تیر کو چلہ کمان پہ جوڑا، زہر میں بجھا ہوا تیر، زہر شعبہ تیر، یہ کوئی چھوٹا تیر نہیں تھا، اور اس نے رہا کرنا چاہا تو اس کا ایک مرتبہ ہاتھ کانپا اور تیر اور کمان دونوں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ ہمارے ساتھ کہتا کیا ہوا، عرب کے سب سے بڑے تیر انداز، سب سے بڑے سنگین، نشانے پر تیر لگانے والے، ایک بچے کو نشانہ نہیں بنا سکتا، کہا خاموش جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا، کہا تو کیا دیکھ رہا، کہا جب میں تیر چلاتا ہوں فاطمہ اپنا گلا رکھ دیتی ہے، اصغر کے گلے پر اپنا حلقوم رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے ارے ظالم تیرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ علی اصغر نے کیا خطا کی ہے، یہی ہوتا رہا۔ حسین نے محسوس کیا، ماں سے التجا کی، اماں وعدہ طفلی میں تاخیر ہو جائے گی، علی اصغر کی شہادت کا وقت قریب ہے، فاطمہ زہرا پس حجاب آئیں، اب ہرملا کا تیر چلا۔ آپ نے اس جملے پر غور کیا، عمر صاحب نے کیا کہا تھا، اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو بتا کر، یعنی حسین ہی کو ختم کر دے۔ تیر چلایا، اب جب تیر چلا، حضرت رباب کو تو پتا ہے نا، تیر اندازی کے فنون جانتی ہے، کس جہت پر جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے۔ اب یہاں پر مسلم نے ہمیں پھر لکھتا ہے اپنے مقتل میں کہ جب تیر زہریلا تیر زہر میں بجا ہوا سنسناتا ہوا جب چلا تو دیکھا کہ طرف راستے میں جا رہا تھا تو خیمے سے ایک آواز آئی، اس بات کی آواز جس کی زبان چھوٹی ہوئی تھی، آواز کا کی سنتے ہو، رباب نے چلا کے کہا علی اصغر
الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب کریم تجھے اس تذکرہ عظیم کا واسطہ، اس ذکر مقدس کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں بھی ان کی حفاظت فرما۔ کریم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جوارہ اہل بیت میں اعلیٰ مقام کرامت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کی حصار میں زندہ و سلامت رکھ۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ ماتم حسین۔ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بزرگان گرامی قدر، معرفت قرآن اور عرفانی امام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اس پاکیزہ گفتگو کا سلسلہ مسلسل ہے۔ قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی 73ویں آیت میں کائنات کا پروردگار اس موضوع پر بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تشریح کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے منصب ہدایت پر ایسے لوگوں کو فائز کیا ہے اور مسند رشد و نجات پر ایسے افراد کو بٹھایا ہے جو ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور مسلسل ہدایت کرتے رہیں گے۔ ان کا ہر سانس ہدایت ہے، ان کا ہر قدم ہدایت ہے، ان کا ہر رخ ہدایت ہے، ہر پہلو سے ہدایت کرتے ہیں۔ وہ سوتے ہیں تب بھی ہدایت کرتے ہیں، جاگتے ہیں تب بھی ہدایت کرتے ہیں۔ سوتے ہیں تو رسالت کو بچاتے ہیں، جاگتے ہیں تو وحدت کو بچاتے ہیں۔ یہ امامت کا منصب ہے اور یہ امامت کی منزل ہے۔ پھر وہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، جو بھی فعل انجام دیتے ہیں، جو بھی کارنامہ کرتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ ہم نے ان کو اچھے کام کرنے کی وحی کی اور وہ نماز کو زندہ کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ کو حیات دیتے رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی کیفیت ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ جب بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں تو رب العزت کی بارگاہ میں وحدہ لا شریک کے دربار میں پروردگار عالم کے حضور میں ان کی زندگی اور ان کی سیرت بڑی پاکیزہ ہے اور بڑی مطہر ہے۔ پروردگار عالم عالم انسانیت کو اور جہان بشریت کو
یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا انتظام ہدایت بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا مستحکم ہوتا ہے، بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور ہم اس منصب ہدایت پر جن لوگوں کو بٹھاتے ہیں ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کی بلندی، ان کی رفعت اور ان کی شان دوسرے افراد سے بلند ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ ہمارا انتظام ہدایت اتنا محتاط اور اتنا بر وقت ہوتا ہے کہ ہم نے ہدایت کا سلسلہ اس وقت سے شروع کیا جب ہدایت لینے والے بھی موجود نہ تھے۔ آدمی نہیں تھے مگر آدم تھا، بشر نہیں تھے لیکن ابو البشر تھا، محتاج ہدایت نہیں تھے مگر منصب ہدایت کا فائز لوگ تھے، تاکہ انسانیت بارگاہ الہی میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ شکایت نہ کر سکے کہ معبود ہم تو تھے لیکن کوئی ہادی نہ تھا، کوئی رہبر نہ تھا، کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی پیشوا نہیں تھا، لہذا ہم بہک گئے، بھٹک گئے، غلطیوں کا شکار ہو گئے، ہمارے قدم صراط مستقیم سے متزلزل ہو گئے اور ہم اپنے آپ کو توازن کی منزل پر نہیں رکھ سکے۔ چونکہ تو نے ہادیوں کا انتظام نہیں کیا تھا تو اس نے ہدایت کو سب سے پہلے مد نظر رکھ کر ہادیوں کو معین کیا اور پھر گروہ انسانی کا سلسلہ اس نے مسلسل کیا۔ اور دوسری بات قرآن نے ہمیں یہ بتائی ہے کہ پروردگار عالم جس کو ہادی بناتا ہے اس کو کائنات کے ذرے ذرے پر حاکم بھی بناتا ہے۔ غور کریے گا، ساری کائنات سے افضل بناتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کو مانتی ہے، اس کے امر کو مانتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری پر قائم رہتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور 34ویں آیت ارشاد ہوا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جائیں۔ آدم کے سامنے جھک گئے۔ قرآن پڑھنے والوں نے، قرآن سمجھنے والوں نے، افہام و تفہیم قرآنی کے منصب پر فائز لوگوں نے جب اس آیت کی تشریح کی تو ذرا تھوڑا سا حقیقت سے ہٹ کر ان سے غفلت ہو گئی اور کوتاہی ہو گئی۔ ملائک کا ترجمہ جتنے بھی آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے ان سب میں ملے گا فرشتے، حالانکہ فرشتے ہی نہیں، اللہ نے اگر فرشتوں ہی سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، آدم کے سامنے جھک جائے، تو فرشتے تو سب جھک گئے۔ شیطان کو کس بنیاد پر ملعون بنایا گیا؟ شیطان کو کس بیس پر جنت سے نکالا گیا؟ توجہ ہے نا بھائی، ملائکہ سے آرڈر تھا، ملائکہ سے حکم تھا، ملائکہ سے اللہ نے کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، تفاسیر دیکھ لیجئے، روایات دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی فرشتے نے انکار کیا ہو، کسی ملک نے انکار کیا ہو، اللہ کی بارگاہ کے کسی عبادت گزار نے انکار کیا ہو۔ انکار صرف شیطان نے کیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، اور فرشتہ ہے نہیں شیطان۔ شیطان کے لیے تو خود لکھا ہوا ہے سورہ کہف کے اندر لکھا ہوا ہے کانا من الجن، یہ تو جنات سے تھا، اس کی قوم جن تھی، اس کی ذات جن تھی، یہ جنات سے تھا، یہ فرشتہ تو تھا نہیں۔ تو اب مجھے قرآن کا اصول بتائیے، آپ نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے اور فرشتوں نے کر لیا، اور شیطان تو جنوں میں سے تھا، اس نے کیا نہیں، تو اس کو کس بنیاد پر سزا دی جا رہی ہے؟ اس کو کیوں ملعون بنایا جا رہا ہے؟ اس پر کیوں لعنتیں برسائی جا رہی ہیں؟ اس کے گلے میں کیوں مردودیت کا طور ڈالا گیا؟ اس کو رحمت سے کیوں دور کیا گیا؟ اس کو راندہ درگاہ کیوں کیا گیا؟ آپ فکر فرما رہے ہیں نا؟ اگر ملائک کا ترجمہ فرشتے ہے اور آپ فرشتہ کر رہے ہیں تو شیطان بری ہو جائے گا اور باعزت بری ہو جائے گا، وہ اس دائرے میں نہیں آئے گا، سزا کے دائرے